اب میں بلا کسی تقلید کے مدرسہ ہدہ کے اپنائے قدیم میں سے مولانا بلال صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مختصر سے وقت میں اپنی تقریر پیش کریں۔ بھائی سبھی حضرات تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وانا اجزی بہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسے معزز لوگوں کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ سامعین کرام، رب دو جہاں اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں غور و فکر کر کے اپنے مقصد زندگی کو پہچانے اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا ان الدنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ، کہ انسان یہ ساری کی ساری دنیا، یہ ساری کی ساری نعمتیں تیرے لیے بنائی گئی ہیں اور تجھے آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ انسان ان تمام نعمتوں میں غور و فکر کر کے اس شہر کا مصداق بن جائے کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرتا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں۔ پیارے دوستو، مومن دنیا میں تو ہوتا ہے لیکن دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا مومن کے لیے بنائی گئی ہے، مومن دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ عزیزان گرامی، ابھی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا حکم بھی، اس کا تعلق بھی احکم الحاکمین کے حکم کے ساتھ ہے، اور وہ حکم اتنا اعلیٰ ہے، وہ حکم اتنا عرفہ ہے کہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے، اور یہ فضیلت بھی اس حکم کو حاصل ہے، اور یہ شرف بھی اس عبادت کو حاصل ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، جتنے مذاہب اس دنیا کے اندر آئے ہیں، جتنے مذاہب اس دنیا کے اندر وجود میں آئے ہیں، خواہ وہ آسمانی مذاہب ہوں یا انسان کے خود ساختہ مذاہب ہوں، ہر ایک مذہب کے اندر، ہر ایک دھرم کے اندر کسی نہ کسی شکل میں اس عبادت کا وجود ملتا ہے، اس حکم کا وجود ملتا ہے، اور وہ عبادت اور وہ حکم روزہ۔ عزیزان گرامی، ذرا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلتیں کیا ہیں، روزہ رکھنے کی فضیلتیں کیا ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت سے
متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے وہ کلام نازل کیا جو پہلے تمام کلاموں کو منسوخ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ کلام نازل کیا جو جس کے بارے میں سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کی فضیلت سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بڑے سے بڑے ادبا، بڑے سے بڑے شعراء حیران و شستر رہ گئے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ رمضان میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا گیا، کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ تو اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آیا تو محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ گیا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنی برکتیں نازل فرمائیں گے، اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک فرشتے سے ہر روز یہ منادی کراتے ہیں کہ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا جو اس کو روزی عطا کر دی جائے، ہے کوئی بخشش کرانے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے، ہے کوئی جنت کا طلبگار کہ اس کو جنت عطا کر دی جائے، ہے کوئی جہنم سے پناہ چاہنے والا کہ جہنم سے خلاصی کا پروانہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، ہے کوئی اپنے مولا کو راضی کرنے والا کہ اس کا مولا اس سے راضی ہو جائے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ تو اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ محبوب کبریا آمنہ کے لال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وفی روایت ما تأخر، اور ایک روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اس کے پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سید الشہور رمضان، کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ آج کا مسلمان، آج ہم اور آپ رمضان المبارک کی فضائل بیان کرتے ہیں، رمضان المبارک کے فضائل سنتے ہیں، مگر روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ افسوس صد افسوس کہ آج کا مسلمان روزہ رکھنے کو اپنے اوپر بار محسوس کرتا ہے، اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے۔ اے لوگوں، رمضان المبارک کے روزے ان احکام میں سے ہیں کہ جن کی جو اسلام کی بنیاد میں سے ہیں، جو اسلام کی جڑیں ہیں، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کی کڑی بتایا ہے۔ مگر افسوس اے مسلمانوں، آج ہمارا جوش ایمانی کہاں دفن ہو گیا؟ آج ہماری غیرت کو کس نے لوٹ لیا؟ کہ آج دشمنان اسلام ہمارے اسلام پر لوٹ ڈال رہے ہیں، آج دشمنان اسلام ہمارے طریقے کو جھٹلا رہے ہیں، آج دشمن ہمارے اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے مذہب اسلام کو کمتر اور حقیر سمجھا جا رہا ہے، مگر ہمارے اوپر کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ہم رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزار دیتے ہیں جس طرح دیگر مہینے گزار
گزار دیتے ہیں۔ اسی لیے وقت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کی قدر کریں اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔